السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں سید اللہ نواز جیلانی، آپ جیلانی وائس چینل دیکھ رہے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج ایک بڑے اہم موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ دوستو، یہ ایسا موضوع ہے کہ اگر ہم اس کے لیے اپنی زندگی وقف کر کے اس کے حقوق ادا کرنے چاہیں تو زندگی بھی وقف کرنی پڑے گی اور ہمیں ان معاملات کے لیے ٹائم ضرور دینا پڑے گا۔ آج ہم بات کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کے اوپر سختی کرنے کے نقصانات کیا کیا جھیلنے پڑ سکتے ہیں، اور ان نقصانات کا اثر صرف بچوں پر نہیں ہوتا، لیکن ان کے اثرات ان کے والدین، اڑوس پڑوس، البتہ پورے معاشرے کے اوپر اس کے اثرات ثابت ہوتے ہیں۔ ویسے تو سختی کے بہت سارے نقصانات ہیں، لیکن آج میں 7 ایسے نقصانات آپ کے آگے رکھتا ہوں جو ہم خود اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو نقصان دے رہے ہوتے ہیں اور ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ وہ نقصانات کیا ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم جب بچوں پر سختی کرتے ہیں، معاشرہ جب سختی کرتا ہے، اسکول مدرسہ جب بچوں پر سختی کرتا ہے تو وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، ذہنی مریض بن جاتے ہیں، اور یہ اثر بچوں کی خود اعتمادی پر بڑا حملہ کر دیتا ہے، اور بچے خوف کا شکار بن جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ غصیلے ہوتے ہیں۔ اور اکثر طور پر والدین کی یہی شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے بچے بڑے غصیلے ہیں، ہمارے بچے بڑے ضدی ہیں، یا اس طرح کے جتنے بھی معاملات ہیں۔ تو یاد رکھیں، یہ جو اثرات ان پر ظاہر ہو رہے ہیں، ان کی وجوہات پر غور و فکر کرنا یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ دوسرا یہ کہ جن بچوں پر سختی کی جاتی ہے وہ بچے خود کو غیر اہم سمجھنے لگتے ہیں، یا خود کے وجود کو غیر ضروری سمجھنے لگتے ہیں، اور جب بندہ خود کے وجود سے ہی بیزار ہو جائے تو اندازہ لگائیں کہ یہ کتنا بڑا نقصان ہے۔ تیسرا یہ کہ بچوں پر سختی کرنے کی وجہ سے بچے نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں، بچے ڈپریشن کا شکار بن جاتے ہیں، اضطراب میں آ جاتے ہیں، اور بچے نفسیات کی وجہ سے کوئی بھی قدم اٹھا سکتے ہیں۔ چوتھا یہ کہ اگر بچوں پر سختی ہی کرنی ہے تو ان کو علمی میدان کے اندر نہ اتارا جائے، کیونکہ وہ بچے علمی میدان کے اندر کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ ایک واقعہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک بچہ آیا تو اس کا جو ہوم ورک تھا وہ کم تھا، اس میں کوئی کمی تھی، تو استاد نے اس کو اچھے طریقے سے ڈانٹا، اس کو بے عزت کیا، اور بچہ بیٹھ گیا۔ لیکن بچہ آپ دیکھیں تو بالکل پریشان ہے، کوئی حرکت نہیں کر رہا، عجیب سا لگ رہا تھا۔ جب دوسرے استاد صاحب آئے تو اس نے جب کافی دیر تک بچے کو پریشان دیکھا تو بچے کو بلا کر اس سے اس کی وجہ پوچھی، جو بچے نے بتائی، تو استاد صاحب نے اس کے اوپر بہت شفقت کی، بہت اس کے اوپر رحم کیا، اس کو بہت سمجھایا کہ بچہ یہ تیری کامیابی کا معاملہ ہے، اور اپنی کامیابی کے اندر آنے والی جو بھی ذہنی یا جسمانی رکاوٹیں ہیں ان سے مقابلہ تو نے خود ہی کرنا ہے۔ وہ بچہ سمجھدار تھا، بات کو سمجھ گیا، اور الحمدللہ وہ بچہ آگے تک نکل گیا۔ پانچواں یہ کہ بچوں پر سختی کی جانے کی وجہ سے بچے، والدین یا اساتذہ، ان کے درمیان شدید کشیدگی کی حالت نظر آتی ہے، ان کے آپس کے تعلقات کمزور ہو جاتے ہیں، اور بچے والدین سے دور ہو جاتے ہیں، والدین سے اپنی سوچ، اپنے خیالات، اپنے مسائل، اپنے جذبات کچھ بھی شیئر نہ تو کریں گے، نہ بیٹھنا پسند کریں گے۔ اندازہ لگائیں کہ ہم جس کو دور کر رہے ہیں خود سے، ہم اس کا کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں، اور ہم خود اپنے آپ کو کتنا پریشان کر رہے ہیں۔ یہ نقطہ بھی بڑے غور و فکر کا نقطہ ہے، آپ اس پر گہرائی سے سوچیں۔ چھٹا یہ کہ جن بچوں پر سختی کی جاتی ہے وہ بچے گھر سے دور ہو جاتے ہیں، گھریلو ماحول کو پسند نہیں کرتے، اپنے ماں باپ کو پسند نہیں کرتے،
اور اس طرح وہ کسی دوسرے ماحول میں چلے جاتے ہیں جہاں پر ان کو بگڑنے سے بچانا اب ہمارے بس کی بات نہیں ہوتی، اور بعد میں ہم خود روتے ہیں کہ بچے ہمارے بگڑ گئے۔ آپ اس بات پر گہرائی سے سوچیں۔ ساتواں یہ کہ بچے کے ساتھ بچپن سے لے کر اب تک جو بھی سلوک اختیار کیا گیا، سختی ہو یا نرمی ہو، بچہ ہر چیز کو سیکھ لیتا ہے، اندر ہی اندر میں بٹھا دیتا ہے اس بات کو، اور مستقبل میں جا کر آگے وہی طریقہ اپناتا ہے۔ اب ہم فیصلہ کریں کہ آگے مستقبل میں یا بڑے ہو کر بچے ہمارے کیسے ہونے چاہیے، یہ فیصلہ ہم خود کریں اور بچوں کے ساتھ ویسا رویہ بھی اختیار کریں۔ البتہ دوستو، ہمیں بچوں کو وقت دینا ہوگا، بچوں کے ساتھ رہنا ہوگا، ان کے اوپر پیار اور شفقت کا ہاتھ رکھنا ہوگا، اور بچوں کو سب سے زیادہ آپ اپنے ہی قریب رکھیں تاکہ بچے آپ سے محبت کریں، آپ سے سیکھیں، آپ جو کہیں وہی کریں۔ اور بچے چونکہ بچے ہی ہوتے ہیں، ان کو ہم جتنا قرب دیں گے، جتنا پیار دیں گے، بچے اتنا ہمارا کہا مانیں گے۔ دوستو، یہ تو چند نقصانات تھے جو میں نے آپ کے آگے رکھے، لیکن ان سارے مسائل کے کوئی نہ کوئی حل موجود ہوتے ہیں۔ دوستو، ہر مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل ضرور موجود ہے۔ ہم لا علمی کی وجہ سے یا جذباتی پن کی وجہ سے اپنے مسائل خود بگاڑ دیتے ہیں، علم دین سے سبق نہیں لیتے، علم دین نہیں سیکھتے، اس کی پیروی نہیں کرتے، اور جب ایسے معاملات کے نتائج بھگتنے پڑتے ہیں تو وہ وقت بہت مشکل ترین وقت ہوتا ہے۔ اگر ایسے وقت سے ہم خود کو بچانا چاہتے ہیں تو ہم علمی اصولوں کو اختیار کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ انشاءاللہ بچوں کے مسائل جتنے بھی ہیں، اگر آپ کے ذہن میں ہیں تو آپ بھی شیئر کر سکتے ہیں، کمنٹس کر سکتے ہیں، لیکن میرے ذہن میں جتنے بھی مسائل آئیں گے، ان کے حل کیا ہیں، ان کو کیسے درست کیا جا سکتا ہے، اگر بچے بڑے ہو گئے ہیں تو ان کو کیسے کنٹرول کیا سکتا ہے، ان موضوعات پر انشاءاللہ آئندہ ویڈیوز کے اندر بھی آپ کے ہاں حاضر ہوں گا۔ دوستو، اگر آپ کو یہ معلومات اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹس کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، ہم سب پر اپنا رحم فرمائے، اور اللہ ہمیں اسلامی اصولوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔